جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ 5 پرائمری سکلز کون سی ہیں جو آپ کو اپنے اندر بلڈ اپ کرنی ہے تاکہ آپ ایک سکسیسفل انویسٹر بن سکیں۔ تو یہ 5 سکلز بہت اہم ہے کسی بھی سکسیسفل انویسٹر میں۔ نمبر 1 اس کے اندر کیا ہے؟ ویژن۔ نمبر 2 ہے کریٹیوٹی۔ نمبر 3 ہے اس میں کرج۔ نمبر 4 ہے اس میں ability to withstand criticism۔ نمبر 5 ہے اس میں کہ آپ شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے لانگ ٹرم جو ہے نقصان کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو نمبر 1 سے ہم دیکھتے ہیں ویژن کیا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں نے یہ سنا ہے کہ ویژن جو ہوتا ہے یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے اور آپ نے کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی بیس پر آپ جو فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں دیٹ از کالڈ ویژن۔ لیکن وہ جو ویژن ہے وہ آپ کے پاس کب آتا ہے؟ جب آپ کے پاس نالج اور ایکسپیرینس دو چیزیں دو چیزیں ہوں گی تو اس کی بیس پر آپ کا ویژن ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس رائٹ نالج نہیں ہے تو ویژن ڈیولپ نہیں ہوگا۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ability to see what other people cannot see۔ ویژن کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر نالج اور ایکسپیرینس ہے تو آپ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ there is a gold everywhere but some people can see it others cannot see it۔ ہر طرف سونا بکھرا ہوا ہے، کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو اپنے اندر ویژن ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو رائٹ ایجوکیشن لینی ہے with the right experience۔ اس کے بعد دوسرا اہم پوائنٹ ہے کرج۔ کرج کیا ہوتا ہے؟ ability to act despite tremendous doubt۔ بہت زیادہ آپ کو اگر کسی چیز پر شک ہے اس کے باوجود بھی آپ ایکٹ کرتے ہیں، دس از کالڈ کریج۔ آپ کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے آپ رسک لینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور آپ ایک لمٹ سے ہٹ کر، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ڈر سے آگے جیت ہے، تو آپ اپنے اندر وہ جو ڈر ہے اس کو مار کر اس سے آگے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ جیت جاتے ہیں۔ تو ڈر کے آگے، واقعی ڈر کے آگے جیت ہے۔ آپ کو کیلکولیٹر رسک لینا پڑتا ہے، جو زندگی میں رسک نہیں لیتا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ آنے والی مشکلات کو فیس کر سکیں۔ زندگی میں مشکلات کو فیس کیے بغیر کوئی بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ذہن میں ایک کمانڈو کا تصور ہے کہ وہ بہت اچھا فائٹر ہوتا ہے، وہ بہت سے پرابلمز کو فیس کر سکتا ہے، وہ آپ سب سے زیادہ اس پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ سیکیورٹی گارڈ 3 آپ کو دیے جائیں، ایک کو آپ کو کسی پرائیویٹ سیکیورٹی کا بندہ دے دیا جائے، دوسرا آپ کو ایک پولیس والا دے دیا جائے، تیسرا آپ کو فوجی، اور چوتھا کر لیتے ہیں کمانڈو، تو چاروں میں سے سب سے پہلے آپ کی چوائس ہوگی کمانڈو، SSG۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ٹریننگ مشکلات میں سے گزر کر حاصل کی ہے، اور مشکل ٹریننگ سے وہ گزر کر آیا ہے، اور وہ اس حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ اکیلا 10 20 25 30 لوگوں کو فیس کر سکتا ہے۔ وہ بہادر ہے، ڈرنے والا نہیں ہے۔ تو ایک کانسیپٹ آپ کا ڈیولپ ہو چکا ہے اس کے بارے میں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ زیادہ مشکلات کو فیس کریں گے تو زیادہ کامیابی حاصل کریں گے، لہذا ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن مشکلات برداشت کرنے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ وہ فائنینشیل کیپیسٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ فزیکل کیپیسٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ سوشل کیپیسٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی مشکلات فیس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کریٹیوٹی ہوتا ہے، ability to
تھنک آؤٹ آف دا باکس. جیسے سب سوچ رہے ہیں اسی طرح سے سوچو گے تو یہ کریٹیوٹی نہیں کہلائے گا. جیسے سب سوچ رہے ہیں اس سے ہٹ کر سوچو گے اور مسئلے کا حل لے کر آ جاؤ گے اور بہت سے لوگوں کا پرابلم سالو کر دو گے تو یہ کریٹیوٹی کہلائے گا. تھنک آؤٹ آف دا باکس، سب سے ہٹ کر سوچنا اور پرابلم کو سالو کر دینا. ٹھیک ہے، تو پہلا ویژن تھا، دوسرا کرج تھا اور تیسرا کریٹیوٹی تھا. اب چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا ایبلٹی ٹو وithstand criticism. تنقید اسی پر ہوتی ہے جو کامیاب ہوتا ہے. میں نے یہ کہا تنقید اسی پر ہوتی ہے جو کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ پر تنقید کوئی نہیں کر رہا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ تنقید ہمیشہ کامیاب لوگوں پر لوگ کرتے ہیں. تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ مزید کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کی تنقید برداشت کریں. تنقید برداشت کرنا آپ کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے، تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو آپ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے. سمندر جو ہے اس کی کیپیسٹی آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں بہت بڑا جہاز بھی ہے، ڈوب جائے گا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس میں کتنے ہی پہاڑ ڈوبے ہوئے ہیں سمندر میں، اور اس میں دنیا کی جتنی بڑی مچھلی ہوگی وہ بھی آ جائے گی. دنیا کا کچھ بھی اس میں پھینک دیں گے تو وہ ڈوب جائے گا. وہ ہر چیز کو اپنے اندر سما لیتا ہے. انسان اگر چاہے تو اپنی برداشت کو سمندر کی طرح بڑا کر سکتا ہے. بہت بڑا پہاڑ جو ہے اس کو ایک چھوٹی سی رائی بنا کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے گزر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کیپیسٹی دی ہے. لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رائی کو پہاڑ بنا لیتے ہیں. کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہاڑ کو رائی بنا دیتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے جو پہاڑ ہیں ان کو رائی بنانا ہے تاکہ آپ کامیاب بن سکیں، کامیاب ہو سکیں. بڑے بڑے پرابلمز کو چھوٹا سمجھنا ہے تاکہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں، اور چھوٹے پرابلمز کو سمجھنا کہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلات اتنی آئیں کہ یہ شعر ہے نا کہ مجھ پہ اتنی بڑی مشکلات یا مصیبتیں کہ مشکلیں آسان ہو گئیں. بہرحال آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا، مجھے ابھی یہ یاد نہیں ہے، لیکن یہ اسی طرح کا ایک شعر ہے کہ اتنی مصیبتیں اتنی مشکلات پڑی کہ اب مجھے مشکلات بھی آسان لگتی ہیں. تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا نیکسٹ جو ہے ایبلٹی ٹو ڈیلے گریٹیفیکیشن. بہت سے لوگ چھوٹا سا کام کر کے اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے ان میں ایک عادت بن جاتی ہے کہ ہر بات کا کریڈٹ لینا اور اپنی خوشامد کو پسند کرنا. تو جو بندہ خوشامد پسند کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بندہ اپنی ترقی کا راستہ روک لیتا ہے، خود ہی روک لیتا ہے. اس کی وہ جو طبیعت ہے وہ خوشامد پسند ہو جاتی ہے. تو بہت سے لوگ ایک سرٹن لیول سے آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ ان کو وہ جو خوشامد کی خوراک ہے وہ نہیں ملتی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے لانگ ٹرم اپنا نقصان آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کرنا. آپ کی نظر شارٹ ٹرم سے اگر نقصان ہوتا بھی تو ہونے دیں، لانگ ٹرم بینیفٹ کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. 5 میں نے آپ کو یہ بتائی ہیں ایبلٹیز، ان کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اپنے اندر. نمبر 1 ویژن ڈیولپ کرنا ہے بائی نالج اینڈ ایکسپیرینس. نمبر 2 اپنے دل کو بڑا کر کے حوصلہ کرج پیدا کرنا ہے، اس میں دل کو ایک سمندر کی طرح بنانا ہے. نمبر 3 اپنے اندر کریٹیوٹی، یعنی کہ اپنے دماغ میں آپ نے مشکلات کو حل کرنے کے آلٹرنیٹیو سلیوشن ڈھونڈنے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم لائف میں آتی ہے تو اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے اور میں کس طرح سے کوئی پرابلم بہتر طریقے سے سالو کر سکتا ہوں. کریٹیوٹی کو لے کر آئیں. نمبر 4 آپ نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ آپ دوسروں کی تنقید برداشت کر سکیں. جب کوئی آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہو تو آپ خود سے پوچھیں کہ کیا میں اسے برداشت کر سکتا ہوں، اور اگر میں برداشت کر سکتا ہوں تو میں کامیاب بھی ہو سکتا ہوں.
اور یہ میری کامیابی کے لیے ایک امتحان ہے کہ مجھے یہ کرٹیسزم برداشت کرنی ہے. سمجھ لیں کہ کرٹیسزم از دا وہ جو سیڑھی ہے جسے سٹیئر کہہ سکتے ہیں, لیڈر کہہ سکتے ہیں, وہی سیڑھی ہے جس کے اوپر آپ نے چڑھ کے جانا. تو یہاں پہ مجھے ایک وہی مثال یاد آ گئی, بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا, دو بندوں کی مختلف بات ہے, کہ وہ کنویں میں گرا تو لوگ اس کے اوپر پتھر مار رہے تھے. تو ایک بندہ تو انہی پتھروں کے نیچے دب کے مر گیا, لیکن دوسرے بندے نے کیا کیا کہ وہ جو لوگ پتھر مار رہے تھے ان کو وہ نیچے جمع کرتا گیا, اور انہی پتھروں کے اوپر چڑھتے چڑھتے وہ کنویں سے باہر آ گیا. تو لوگ تو اس سے پتھر مار رہے تھے اسے زندہ دفن کرنے کے لیے, لیکن وہ انہی پتھروں کو استعمال کرتے ہوئے اسے نیچے جمع کرتا گیا اور اس کی سیڑھی بنا کر وہ کنویں سے باہر نکل آیا. اب آپ کو دو شخصوں میں سے ایک بننا ہے, وہ جس کو پتھر مارے اور وہ ان پتھروں کے نیچے دب کے کنویں میں زندہ دفن ہو گیا. دوسرا وہ جسے پتھر مارے لوگوں نے, لیکن اس نے انہی پتھروں کی سیڑھی بنا کر کنویں سے باہر آ گیا. تو یہ جو بزنس مین ہوتا ہے یا سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں, یہ پتھروں کی سیڑھی بنا کر باہر آ جاتے ہیں, اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی غریب رہتے ہیں, وہ ان پتھروں کے نیچے دب جاتے ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خوشامد سے بچیں. شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے لانگ ٹرم اپنا نقصان نہ کریں. یہ پانچویں بات تھی. امید ہے کہ یہ پانچوں سکلز آپ اپنے اندر پیدا کریں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.